اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ شناسی میں آج ہماری بحث ہوگی کہ ابتدائے شیعیت کی تاریخ. اجمالاً ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ شیعت کی ابتدا کب ہوئی ہے، اور اس اعتبار سے جو رائے ہم نے قائم کی کہ لفظ شیعہ خود رسول اسلام نے استعمال کیا، لیکن اس کی تاریخ کیا ہے، کب سے ابتدا ہوئی ہے، آج ہم اس کو جاننے کی تفصیل سے کوشش کریں گے. کہہ رہے شیعہ کی تعریف اور اس کے مختلف معانی سے واقفیت کے بعد اب شیعیت کی تاریخ اور اس کی ابتدا کے بارے میں تحقیق کی جائے گی. صحیح ہے، کوئی رائے نہیں دی جائے گی بلکہ تحقیق، مختلف آراء آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. یہ مسئلہ عموماً تمام اسلامی مذاہب اور خصوصاً شیعہ مذہب کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے. کون سا مسئلہ مولانا؟ شیعیت کی تاریخ کا مسئلہ. اور اس سلسلے میں مختلف نظریات سامنے آئے ہیں، اور اس سلسلے میں مختلف نظریات سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک نظریہ یہ ہے کہ شیعیت کی ابتدا عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی ہو چکی تھی. کیا مولانا سمجھ میں آیا؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ شیعت کی ابتدا عہد رسالت، یعنی عہد رسالت، عہد جانتے ہیں نا، زمانہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی ہو چکی تھی. دوسرے نظریے کے مطابق شیعیت کا آغاز رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کچھ ہی دنوں کے اندر ہوا. صحیح ہے، دوسرے نظریے کے مطابق شیعت کا آغاز رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ہی دنوں کے بعد ہوا. کئے نظریے ہو گئے؟ دو نظریے آتے ہیں. ان دو نظریات کے علاوہ دیگر نظریات بھی پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں الگ فصل میں گفتگو کی جائے گی. پہلا نظریہ دیکھیے، شیعہ مفکرین کے ایک گروہ کا عقیدہ ہے. عقیدہ یہ ہے کہ شیعت کی ابتدا عہد رسالت میں ہی ہو گئی تھی. خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اپنے دست مبارک سے شیعیت کا پودا لگایا. پودا تو سمجھتے ہیں نا سب، اور خود اس کی آبیاری کر کے پروان چڑھایا. آبیاری جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پانی دینا. ہاں، آپ پاشی، آبیاری کر کے پروان چڑھایا. اس نظریے کی تائید میں مندرجہ ذیل دلائل پیش کیے جاتے ہیں. پہلا نظریہ مولانا کیا؟ کہ رسول اکرم کے دست مبارک سے ہی شیعت کی ابتدا ہوئی ہے. کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ دو تین دلیلیں دیکھتے، کتنی دلیلیں دیتے ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی روایات منقول ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گروہ کی شیعہ علی کے عنوان سے مدح و ستائش کی ہے. ستائش جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ تعریف کرنا، وہی مدح کرنا، اس کو ستائش بھی کرنا کہتے ہیں. ان احادیث کا مضمون یہ ہے کہ اس زمانے میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جو حضرت علی علیہ السلام سے خصوصی ربط رکھتے تھے. آپ علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے اور آپ علیہ السلام کے قول و فعل کا نمونہ عمل قرار دیتے، نیز اس کی پیروی کرتے تھے. اس لیے آپ علیہ السلام کی رفتار و گفتگار کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں پسندیدگی اور تائید حاصل ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مولا کائنات کے سے عقیدت رکھتے تھے، اور عقیدت رکھنے کی وجہ کیا بتائی؟ اس لیے کہ جو مولا کائنات کو رفتار و گفتار تھا، اس رفتار و گفتار کو خود رسول اکرم کیا کرتے تھے؟
پسند فرماتے تھے لوگ بھی اس رفتار و گفتار و طریقے کو کیا کرتے تھے؟ فالو کرتے تھے. بعض تاریخی مدارک و منابع کے مطابق سلمان، ابوذر، مقداد اور عمار جیسے صحابہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی شیعہ علی کے نام سے پہچانے جاتے تھے. تیسری دلیل مولانا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حدیث یوم الدار صحیح ہے، یعنی دعوت ذو العشیرہ، حدیث غدیر، حدیث منزلت، حدیث علی مع الحق، اور یہ والی حدیث انا مدینۃ العلم جیسی بہت سی احادیث واضح طور پر حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و امامت پر دلالت کرتی ہیں. قرآنی آیات اور عقلی دلائل کے علاوہ یہی احادیث مسئلہ امامت میں شیعوں کے نظریے کی دلیل ہیں. دوسری جانب حضرت علی علیہ السلام بلا فصل امامت ہی تشیع کی بنیاد اور محور ہے. تو پہلی دلیل کیا تھی ہماری؟ دلیل نمبر 1 کہ پیغمبر اکرم سے ہی کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس میں علی کے چاہنے والوں کو کیا شیعہ علی کے نام سے یاد کیا گیا ہے. پھر دوسری دلیل ہے کہ ابوذر، عمار، مقداد جیسے صحابی رسول کے زمانے میں ہی شیعہ علی کے نام سے پہچانے جاتے تھے. تیسری دلیل وہ احادیث جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت، وصایت اور ولایت پر کیا کرتی ہیں؟ دلالت کرتی ہے، جیسے حدیث یوم الدار، حدیث غدیر، حدیث منزلت جانتے ہیں؟ یا علی انت بمنزلتی منی ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی. صحیح ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ منزلت ہے. اور یوم الدار کی حدیث جانتے ہیں؟ جو ذوالعشیرہ کا پورا واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث یوم الدار ہے. یہاں اس کی عربی عبارت نہیں دی ہے، لیکن میں نے اس کی عربی عبارت باقاعدہ پڑھی اور دیکھی. پوری حدیث کئی طریقے سے وارد ہوئی ہے، تو اس کو پورا پڑھا، سنی طریقے کو بھی پڑھا اور شیعہ طریقے کو بھی پڑھا. دونوں کے ہاں حدیث دار موجود ہے. یعنی اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب رسول اکرم نے اپنے پیغام کو پہنچایا ہے لوگوں کو، وانذر عشیرتک الاقربین کے بعد. اب یہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں حضرت علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے شیعوں کی مدح و ستائش سے متعلق احادیث نبوی کے جانب اشارہ کرنے کے بعد علامہ کاشف الغطا فرماتے ہیں، یہ ان کا قول ہے. آپ سے کیا پوچھا گیا تھا؟ باقر الصدر کا نا، باقر الصدر کا پوچھا تھا تم سے؟ نہیں کر کسی کا نظریہ بیان کیا ہے؟ نہیں پھر اس کے بعد کہا تھا کہ کسی کا نظریہ بیان کیا. چلیے بولنا تو وہاں تک ابھی نہیں پہنچے ہیں. آپ نے کہا تھا پیچھے سے کہ نہیں پہنچے. جناب انہوں نے یہ کہا کہ مطلب لفظ شیعہ کا استعمال کس نے کیا تھا؟ تو یہاں تو دو نظر، میں تو رسول خدا کا بتایا، رسول خدا صحیح ہے. تو یہاں پھر آپ یہاں کر کے دوسرا اختلاف، دو نظریہ ہو گئے. یہاں یہ کس نے کہا ہے کہ دو نظریے کس معاملے میں ہیں؟ یہ تاریخ ابتدا کی بات ہو رہی ہے. نہیں ہوا تو مجھے تو ابتدا کب سے ہوئی؟ شیعت کی ابتدا کب سے ہوئی؟ ہاں دو رائے ہے نا، دو آ رہا ہے یہاں تو ہمیں واضح طور پہ، باقی اور آ رہا ہیں ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے. میں نے بتایا تھا اجمالاً، آپ کو بتا دیا تھا کہ کچھ ایسی آراء پائی جاتی ہیں کہ کربلا کے بعد ہوئی ہیں، تو جنگ جمل کے بعد ہوئی ہیں، تو صفین کے بعد ہوئی ہیں، تو رسول کے وفات کے بعد ہوئی ہیں، رسول کی زندگی میں. ساری آراء آئیں گی انشاءاللہ. آئیے دیکھیے ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر میں کچھ لوگ شیعہ علی تھے.
کون کہہ رہا ہے؟ کاشف الغطا. اور شیعہ علی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سے محبت کرتے تھے یا آپ سے عداوت نہیں رکھتے تھے، اس لیے کہ کسی شخص سے محض محبت کرنا یا اس سے نفرت نہ کرنا اس شخص کا شیعہ کہلانے کے لیے کافی نہیں ہے. عربی لغت میں شیعہ کے معنی یہ نہیں ہے، بلکہ شیعہ کا مطلب محبت کرنے کے علاوہ اس کی پیروی کرنا اور اس کے نقش قدم پر چلنا ہے. اگر لفظ شیعہ کہیں کسی اور معنی میں استعمال ہو تو مجازن استعمال ہوگا، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوگا. یعنی صرف محبت کرنا کافی نہیں. اس بنا پر ان روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایسے افراد تھے جو حضرت علی علیہ السلام سے خصوصی نسبت اور خاص ربط رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے قول و فعل کو پیغمبر کی مراد و مقصود اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کی تفسیر و تشریح مانتے تھے کہ علی علیہ السلام اپنے سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام حامل اسرار نبوی ہیں. اسرار نبوی کے کیا ہیں؟ حامل ہیں. جو نبی نے ان کو اسرار سونپے ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں. تو جو نبی کی فضیلت ہے وہی کس کی فضیلت ہوگی؟ علی کی فضیلت ہوگی. علامہ طباطبائی بھی شیعیت کی ابتدا کے سلسلے میں فرماتے ہیں تشیع کا آغاز عہد رسالت سے ہی تسلیم کرنا چاہیے. اسلام کی دعوت کا آغاز اور 23 سال پر محیط اس کا ارتقاء بہت سے امور کا تقاضا کرتا ہے. چنانچہ اصحاب پیغمبر کے درمیان ایسے گروہ شیعہ کا وجود بھی فطری ہے. علامہ طباطبائی نے اس کے بعد ان احادیث کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے حضرت علی علیہ السلام کی امامت صحابہ کے درمیان آپ علیہ السلام کی امتیازی حیثیت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا خصوصی ربط اور تعلق واضح ہوتا ہے ان احادیث سے کہ آپ کا ایک خاص ربط تھا کس سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پھر علامہ طباطبائی فرماتے ہیں بدیہی چیز ہے، بدیہی تو جانتے ہیں نا، جس میں غور و فکر کی ضرورت نہ ہو. بدیہی چیز ہے کہ ایسے امتیازی خصوصیات و متفق علیہ فضائل و کمالات نیز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امیر المؤمنین سے گہرا محبت آمیز برتاؤ، فضیلت و حقیقت کے عاشق و فریفتہ اصحاب کو علی سے محبت کرنے اور اتباع کے ساتھ آپ کی قربت اختیار کرنے پر آمادہ کرنے کا ذریعہ تھا. صحیح ہے، تاکہ لوگ علی علیہ السلام کو اس طرح سے چاہیں. اور دوسری جانب یہی فضائل و کمالات کچھ لوگوں کو آپ کی دشمنی اور حسد میں مبتلا کرتے تھے. اور ان تمام باتوں کے علاوہ شیعہ علی اور شیعہ اہل بیت کا عنوان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات میں بھی، فرمودات یعنی جو انہوں نے بیان کیے ان کی حدیثوں میں بھی کثرت سے نظر آتا ہے. حدیث میں بھی کافی کچھ موجود ہے. اب آئیے اس نظریے کے بارے میں غور کرنے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ عہد رسالت میں مسلمانوں کے، اب یہ نتیجہ دے رہے ہیں اس نظریے کا، ایسا نہیں ہے کہ عہد رسالت میں مسلمانوں کے درمیان امامت کا مسئلہ زیر بحث تھا اور ایک گروہ نے حضرت علی علیہ السلام کی امامت کو قبول کر لیا تھا اور دوسرے گروہ نے اسے قبول نہیں کیا تھا. اس لیے پہلے گروہ کو شیعہ کہا گیا جس نے قبول کر لیا تھا، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اس دور میں امامت کا مسئلہ اس طرح سے پیش ہی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی اختلاف رونما ہوا تھا، بلکہ اس نظریے سے مراد یہ ہے کہ اس دور میں بھی ایک ایسا گروہ تھا جو حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں احادیث نبوی پر توجہ اور پیغمبر کے نزدیک آپ کی شان و منزلت کو پیش نظر رکھتا تھا اور آپ علیہ السلام کو اسرار نبوی کا حامل اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کا شارح سمجھتا تھا
اور اسی بنا پر آپ سے محبت کرتا اور آپ کی اتباع کو ہی پیغمبر کی پیروی سمجھتا تھا۔ اسی گروہ کو پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کا مخصوص طرفدار اور آپ کا پیروکار شمار کیا جاتا تھا، اور اسی گروہ کو پیغمبر اکرم شیعہ علی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے پہلا نظریہ مختلف احادیث کو بتانے کے بعد اس بات کی تائید کرتا ہے کہ لفظ شیعہ رسول کے زمانے میں موجود تھا، اور شیعت کی ابتدا خود رسول کے زمانے میں ہوئی، اور لوگ مولا علی سے عقیدت رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ مولا علی سے ربط رکھنے کی، عقیدت رکھنے کی، ان کی پیروی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ رسول اسلام نے جو ان کی شان میں فضائل بیان کیے تھے، ان فضائل کا مرقع تھے مولائے کائنات۔ جو سیرت رسول کی تھی وہی سیرت رسول کی مولائے کائنات کی تھی، تو لوگ دیکھتے تھے کہ جو سیرت ان کی تھی وہی سیرت ان کی ہے، اسی لیے مولائے کائنات کی پیروی کرتے تھے اور انہیں اپنا رہبر تسلیم کرتے تھے۔ اب رہا مسئلہ اس کا دوسرا نظریہ کیا کہتا ہے، انشاءاللہ اسے کل پڑھا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔